ایک بار حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کشتی پر سفر فرما رہے تھے۔ جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو کشتی میں ایک شور و غوغا بلند ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک تاجر کی موتی چوری ہوئی اور تمام لوگوں کا شک حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم میرا سامان تلاش کر لو، میں نے چوری نہیں کی ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ لوگوں نے سامان بھی تلاش کیا، کچھ نہیں ملا، لیکن لوگوں کا شک بدستور جاری رہا۔ لوگوں نے زد و کوب کرنے لگے، مارنے پیٹنے لگے۔ جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا، اللہ نے مچھلیوں کو حکم دیا اور دریا کی سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ میں موتی کو لے کر پانی پر کے اوپر آ گئی اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حقانیت کو ثابت کیا۔ یہ معصوم ہے اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی چوری نہیں۔ اللہ جل شانہ اپنے ان بندوں کے بارے میں، اپنے ولی کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے محبوب کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی۔ جب وہ فرض عبادتیں کرنے کے بعد نفل عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے، مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طالب ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں۔ ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اور گدڑی کو سی رہے۔ ایک شخص آتا ہے اور ان سے ایک طنزیہ سوال کرتا ہے کہ بلخ کی سلطنت کو آپ نے جو چھوڑا، جو آپ نے ترک کیا، اس کے بعد آپ کو کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور اپنی سوئی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیتے ہیں اور مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ میری سوئی لے کر آؤ۔ سینکڑوں مچھلیاں دریا سے باہر نکلتی ہیں اور سب کے منہ میں سونے کی سوئیاں۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سوئیاں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنے لوہے کی سوئی چاہیے۔ تو پھر دیکھا کہ کمزور سی مچھلی باہر نکلتی ہے جس کے منہ میں لوہے کی سوئی۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ اس سوئی کو اپنے ہاتھوں میں دیتے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے جو اللہ کی طاعت و عبادت کی ہے، جو سلطنت کو ترک کیا، درویشی اختیار کی، تو اس میں جو مجھے حاصل ہوا اس کا کم ترین درجہ جو تم نے ابھی دیکھا، اور اس کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جس کے دیکھنے کے تم متحمل نہیں ہو، تم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اپنے ان بندوں کو نوازتا ہے جو اس سے فرض کے ذریعے قریب ہوتے ہیں، نفل کے ذریعے قریب ہوتے ہیں، اور اس سے اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ سے، تو بندہ تو اللہ سے محبت کرتا ہی، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اور اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا ہے، اور جب وہ اس سے پناہ کا طلب کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنی پناہ دیتا ہے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اہل قریش ایک بار آئے اور انہوں نے فریاد رسی کی کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے ہمارے لیے کہ ہمارے یہاں معاش کا معاملہ بڑا تنگ ہو گیا ہے، رزق کا معاملہ بڑا تنگ ہو گیا ہے، ہم لوگ کیا فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی ہے، دعا فرما دیجیے۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا الہ العالمین، ہم تیرے نام لیوا ہیں اور ہم تجھی کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہمیں اسی وقت ہمیں روزی۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے مقرب بندے تھے، ایسے مقرب بندے تھے کہ اسی وقت آسمان میں ایک سخت قسم کی آواز ہوتی ہے اور آسمان سے دینار برسنے لگتے ہیں۔ حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، جس کو جتنی ضرورت ہے ان دیناروں کو اٹھا لو۔ اگر کوئی اللہ کا مقرب اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ بندہ
جب کچھ نہیں مانگتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک دولت مند شخص تھے، سودخوار بھی تھے، لیکن ان کو توبہ کی توفیق ہوئی اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے بعد جو بھی ان کے پاس مال و متاع تھا سب کو صدقہ کرتے۔ اب ان کے گھر میں وہ پھر طاعت و عبادت میں لگ گئے۔ اب ان کے گھر میں رزق کی تنگی ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی، ان کی اہلیہ شکایت کرنے لگی کچھ لائیے تب تو کچھ بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کے ہم مزدوری کرتا ہوں وہ بہت کریم ہے، پریشان نہ ہو۔ اس طرح سے یہ معاملہ چلتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن جب معاملہ کافی بڑھ جاتا ہے اور ان کے فقر و فاقہ کی نوبت آ جاتی ہے، پریشانیاں ازحد بڑھ جاتی ہیں، تو ایک دن وہ شام کو لوٹ رہے تھے اپنے گھر کی طرف اور وہ اس فکر میں تھے کہ میں آج بھی جا رہا ہوں، خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میں اپنی شریک حیات اپنی زوجہ کا کیا جواب دوں گا، گھر میں کھانا کیسے پکے گا۔ اسی سوچ فکر میں وہ گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی زوجہ کے چہرے پر ایک فرط و انبساط کا شائبہ نظر آتا ہے، گھر میں سکون کا ماحول ہے، چہرے سے خوشی دمک رہی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان آیا تھا، اس کے ساتھ 3 مزدور تھے، ایک کے کاندھے پر آٹے کی بوریاں تھی، ایک کے کاندھے پر گوشت تھا اور ایک کے کاندھے پر گھی اور شہد تھا، اور اس نوجوان نے ان سامان کے ساتھ میرے ہاتھ میں 3000 دینار دیے اور کہا کہ اللہ جل شانہ نے یہ ارسال فرمایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ حبیب سے کہنا کہ اپنی مزدوری کو بڑھائے، اپنی محنت کو اور بڑھائے، اپنے کام کو اور بڑھائے، تاکہ اس سے میں اور زیادہ محنتانہ دوں، اور زیادہ میں اس کی مزدوری دوں۔ قربان جائیے، اللہ اس قدر کریم ہے، رحیم ہے کہ جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کو بن مانگے بھی دیتا ہے۔ ان کے گھر والے کی پریشانی بھی اللہ جل شانہ دور فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتا ہے، ان مقربین کو تو دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، ان کے صدقے میں ان کے گھر والوں کی دعاؤں کو بھی رد نہیں فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ کیسے کیسے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں جو اللہ کے لیے لگے ہوئے، اللہ کی طاعت و عبادت میں لگے، جو جتنی اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ جو جس قدر محنت کرے گا میں اس قدر اس کو نوازوں۔ آؤ میری طرف، لوٹو میری طرف، بڑھو میری طرف، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا۔ اللہ نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار اپنے گھر کے پاس تھے، اتنے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ان کے گھر میں چھپ جاتے ہیں۔ انہیں حجاج بن یوسف کی فوج تلاش کر رہی ہے، تو پھر وہ فوج آتی ہے، حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کرتی ہے کہ حسن کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے گھر میں۔ فوج گھر کے اندر جاتی ہے، تلاش کرتی ہے، انہیں وہ نہیں ملتے، واپس آتے ہیں، نامراد واپس آ کے لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ اے حبیب آپ نے ایسا کیا پڑھا کہ انہیں میں نظر نہ آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا اتنی دفعہ، فلاں آیات پڑھی، یہ وہ آیات تھی جن میں اللہ کی توحید کا ذکر تھا، اللہ کے فرشتوں کا ذکر تھا اور بنیادی عقائد کا ذکر تھا۔ ان آیات کو پڑھ کر حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں حسن کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کا خیال رکھ۔ جب وہ فوج گئی تو وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اللہ نے ان کو ایسا محفوظ رکھا کہ وہ کسی کو نظر نہ آئے اور وہ اس فوج کی دسترس سے محفوظ ہے۔ تو جس طرح سے اس حدیث قدسی میں ارشاد ہے وہ تمام چیزیں اگر جب آپ دیکھیے گا تو وہ آپ کو نظر آئے گی، اور وہ ان بزرگان دین، ان ولی اللہ، ان مقربین کی زندگی سے یہ باتیں صاف آیا ہے کہ اور اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لو لگاؤ، اللہ سے ہی مانگو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے ہی وقف کر دیا، اپنا گھر، اپنا مال و متاع، ہر کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، ان کو اپنا ولی بنا لیا، یہاں تک کہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ جو ان سے دشمنی کرے گا اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ اپنے لیے جیتے ہی نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں، یہ تو اللہ کے لیے